اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 7 رجب المرجب کے دن اور بدھ کے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو آپ 7، 8، 9 اور 10 رجب المرجب کی شام میں کر سکتے ہیں، یعنی رات سونے سے پہلے آپ اس وظیفے کو لازم کریں اور اس وظیفے کے فضیلت و برکات و فوائد و فضائل و معجزات سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں، یہ اتنا مقدس وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے پڑھتے ہی آپ کی نصیب اور تقدیر بدل جائیں گے۔ ایک ہی شام آپ کا ہر کام پورا کر دے گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے نے اس عمل کو کر لیا، انشاءاللہ بفضل خدا اس نے اپنی تقدیر اور اپنی قسمت کو چمکا لیا، یعنی اپنے دل کی مرادوں کو پا لیا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس وظیفے کو آپ رجب المرجب کے پورے مہینے میں 4 سے 5 دن مسلسل اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو 7، 8، 9، 10 رجب المرجب کے بعد کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے، اگر آپ رجب کے پہلے عشرے میں کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر رجب المرجب کے آخری عشرے میں آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے رات سونے سے پہلے کرنا ہے، یعنی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ساتھ ہی ہے، تو آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کی جو شب ہے اس شب میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آج بدھ کی شب شروع ہو گئی ہے تو آپ آج سے ہی اس وظیفے کو شروع کریں۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن رات میں اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ ہر طرح کی پریشانی سے بچے رہیں گے، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، غموں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے تو اس وظیفے کو کریں، میرے رب نے چاہا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مصیبت ٹل جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، غم آپ کی زندگیوں سے نکل جائیں گے، آپ کی زندگیوں میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا میرا رب اپنی جناب سے اسے عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، قرآنی کلمات ہوں، قرآنی صورتیں ہوں یا اللہ کے اسماء اعظم ہوں، بڑی ہی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں۔ جب ہم پورے یقین اور توکل رکھ کر اللہ پر قرآنی آیت کو پڑھیں گے یا اللہ کو اسماء اعظم سے پکاریں گے تو رب کی رحمت جوش مارے گی۔ اللہ کریم مسکرا دیتے ہیں اس بندے کی طرف دیکھ کر جو بندہ بڑی عاجزی کے ساتھ قرآنی صورتوں کو پڑھتا ہے، اللہ کے اسماء اعظم کو پڑھتا ہے، آقا دو عالم، تاجدار مدینہ، سرور دو عالم، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میرا رب مسکرا دیتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کتنا میرا فرما بردار ہے، میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری پاکی بیان کر رہا ہے، اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اپنی حاجات اس نے میرے آگے رکھی ہیں، خواہشات کا اظہار کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ اے فرشتوں، یہ بندہ جو چاہتا ہے اسے عطا کر دو، چاہے رزق ہو، دولت ہو، کامیابیاں ہو، جو بھی آپ نے مانگنا ہے وہ بڑی ہی محبت سے مانگنا ہے، اتنی لگن کے ساتھ مانگے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات رب کریم اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کے فرشتے اس بات کے گواہ ہوں کہ اللہ تیرا بندہ بڑی محبت کے ساتھ تجھے پکار رہا ہے۔ دنیاوی کام تو ہوتے ہی رہیں گے اور دنیاوی کاموں میں ہم بہت سارا وقت صرف کرتے ہیں، بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں،
لیکن اس کا فائدہ ہمیں صرف دنیا میں ہوگا۔ اگر ہم دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر ذرا آخرت کی طرف دیکھیں تو یہ اعمال ہماری آخرت والی زندگی کو سنوار دیں گے۔ آخرت کی زندگی ہم لوگوں نے سنواری نہیں، آخرت کے لیے ہم نے کوئی سامان اکٹھا نہیں کیا، لیکن اگر ہم یہ قرآنی کلمات پڑھ کے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا دنیاوی کام ہمارے خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھر بیٹھے ہی ہر کام میں ہمیں کامیابی ملے گی، کامیابیاں ہمارے مقدر بن جائیں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج بدھ کی رات، جمعرات کی رات اور جمعۃ المبارک کی رات جو ہوگی، ان شب میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 10 رجب المرجب تک اس وظیفے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے، یعنی 5 سے 6 دن تک اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں اور یقین کامل کے ساتھ کرتے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے اپنے دل کی مراد پا لی ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اور سونے سے پہلے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت مبارک آپ نے پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے یا علیم یا علیم یا علیم کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے 70 مرتبہ یا علیم پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اللہ رب العزت کے آگے اپنے مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے، پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، غموں سے نجات پانے کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا اپنے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کی شب کو اس عمل کو آپ لازم کریں۔ جو لوگ 3 شب تک اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، یعنی 3 راتوں تک اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، وہ 3 راتیں کر لیں۔ جو لوگ 5 راتیں کرنا چاہتے ہیں وہ 5 راتیں کر لیں، یعنی 6 دن مکمل ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو اپنی دل کی مراد پوری ہوتی خود نظر آئے گی اور آپ اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ یاد رکھیں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ رجب المرجب کی جتنے بھی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آتے ہیں ان دنوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ رات میں بھی کر لیں، دن میں بھی کر لیں، یعنی جمعرات اور جمعہ کی رات کو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، میرے رب نے چاہا تو آپ کی دلی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر دیں، چاہے 50 یا 100 روپیہ دے دیں، کسی کو 3 انڈے لے کر دے دیں یا تھوڑا سا گوشت لے کر آپ صدقہ کر دیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں، پیاسے کو پانی پلا دیں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں اور اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے فوائد و فضائل سے بھی مستفید ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔